بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جس موضوع پر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ موضوع انتہائی اہم ہے، اور بہت سارے دوستوں نے ہمیں سوال بھیجا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ میڈیٹیشن کیا ہے۔ آپ اکثر بات کرتے ہیں میڈیٹیشن کی، تو لوگوں نے بہت زیادہ یہ سوال کیا آپ دوستوں نے کہ واٹ از میڈیٹیشن، میڈیٹیشن کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، اور اس کی کون سی ٹیکنیکس ہیں، ہم میڈیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا آج اس سوال کا جواب دے دیا جائے، چونکہ بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں، اور آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، اور پوری دنیا سے آپ دوستوں کے جو بہت سارے سوالات آتے ہیں انشاءاللہ ون بائی ون انشاءاللہ تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اچھا، میڈیٹیشن سے مراد ہے مراقبہ۔ اچھا، جتنی بھی دنیا میں بہت ساری اسکول آف تھاٹس ہیں، بہت ساری آئیڈیالوجیز ہیں، سب کی اپنی ٹیکنیک ہے اور اپنا انداز ہے میڈیٹیشن کرنے کا یا مراقبہ کرنے کا۔ اچھا، ایک اور جو بہت بڑی کنفیوژن ہے میڈیٹیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے مختلف علاقوں میں، بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے کلچرز میں میڈیٹیشن یا مراقبہ مختلف انداز سے کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک ٹیکنیک نہیں ہے۔ اگر آپ اسے سرچ کریں گے یا آپ بکس وغیرہ پڑھیں گے یا آپ لوگوں کو کنسلٹ کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈیٹیشن کی ہزاروں ٹیکنیکس ہیں۔ آج جو ٹیکنیک ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ سب سے زبردست ہے، سب سے مؤثر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میڈیٹیشن کی ٹیکنیک سے آپ کی زندگی میں بہت بڑا اثر آئے گا۔ سب سے پہلی بات آپ کو کلیئر کرنی یہ ضروری ہے، میڈیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹس کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے کچھ افراد بیٹھتے ہیں، یا ایک بندہ اکیلا تنہائی میں یا چند افراد مل کر بیٹھتے ہیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ یا تفکر کرتے ہیں یا کوئی چیز سنتے ہیں، یا مثلا خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں، یا ذکر کرتے ہیں، کوئی ورد کرتے ہیں، یہ سب میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس ہیں۔ اچھا، جو چیز بڑی ضروری ہے، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بینگ مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ تفکر کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ مثلا ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تفکر کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں یہ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ ایک لمحہ کا غور و فکر یا ایک گھنٹے کا غور و فکر 70,000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر تفکر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، چیزوں کو سمجھنے کا، چیزوں کی گہرائی میں اترنے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا دوستو، میڈیٹیشن سے مراد یہی ہے۔ اب مثلا دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں یا ٹرینرز ہیں جو میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس بتاتے ہیں، وہ لوگ یہی بتاتے ہیں، یا جو یوگا کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ پورے 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹس کسی جگہ پہ تنہائی میں بیٹھیں، اور آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور آپ اپنے ہو سکے تو کانوں کو بھی بند کر لیں تاکہ کوئی ایکسٹرنل ساؤنڈ آپ کے کانوں میں نہ آئے، اور آپ صرف اپنے دل کی آواز کو سنیں، آپ اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کریں، اور آپ اس تنہائی میں جو ہے وہ محسوس کریں، چونکہ اس وقت ہماری دنیا کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا انٹریکشن ہے میڈیا کے ساتھ، سیل فونز کے ساتھ، ٹی وی سکرین کے ساتھ، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اتنی زیادہ تیزی سے چیزیں چینج ہوتی ہیں، اور اتنی جلدی خبریں آتی ہیں، اور اتنی زیادہ انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے کہ ہمارا جو فوکس کا لیول ہے، جو کنسنٹریشن کا لیول ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے مثلا ہمارے جو ہندو ہیں، ہندو برادران ہیں، وہ اس کو دھیان کا نام دیتے ہیں، یعنی فوکس کرنا، کنسنٹریشن کرنا، اسی کا نام میڈیٹیشن ہے۔ اب جس طرح آپ کو بتایا کہ دنیا میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں میڈیٹیشن کی، سب سے بیسٹ ٹیکنیک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث کے اندر بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی تفکر کرنے کا اور غور و فکر کرنے کا بہت زیادہ ذکر ہے اور تاکید ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، اور سب کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر جو ہے وہ توجہ نہیں رکھ پاتے، یا ہماری نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا کہ ہم بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، ہم نماز کے اوپر، نماز کے ترجمے پہ غور کریں، اور ہم اس کیفیت میں ہوں کہ کم از کم ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی نماز ہوگی، اور
یہی وہ ٹیکنیک ہے کہ اگر ہم نماز کے اندر اپنی توجہ کو برقرار رکھیں، اگر ہم اپنی توجہ کو خداوند متعال کی طرف رکھیں، اور اگر ہم نماز کے اندر فوکس پیدا کریں، نماز کے اندر ہم اپنا دھیان لگائیں خداوند متعال کی طرف، تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو خدا کی طرف جو سفر ہے اس میں تیزی آئے گی۔ سیکنڈلی یہ بھی ایک میڈیٹیشن کی ٹیکنیک ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میڈیٹیشن کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ میڈیٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کی جو فریکوینسی ہے، اس کی جو ویوز ہیں، وہ بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں نارملی، جب ہمارا مائنڈ جو ہے وہ تھیٹا سٹیٹ میں ہوتا ہے یا بیٹا سٹیٹ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا مائنڈ کو الفا سٹیٹ میں لانے کے لیے انسان کو جو ہے وہ میڈیٹیشن کرنی ہوتی ہے، یا کسی خاص چیز کی طرف دھیان لگانا ہوتا ہے، یا توجہ مرکوز کرنی ہوتی ہے، کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے، فوکس کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہمارا مائنڈ سٹیبل ہو جائے، جب ہمارا مائنڈ الفا سٹیٹ میں آ جائے اور ہم ٹرانس میں چلے جائیں، یعنی بالکل ہی ہمارا ذہن بالکل خاموش ہو جائے، ادھر ادھر کے خیالات نہ آ رہے ہوں، ہمیں کسی چیز کا خیال نہ ہو رہا ہو، صرف جو کام ہم کر رہے ہیں اس طرف ہماری توجہ ہو۔ جیسے ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری مکمل توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہو اور خداوند متعال کی طرف ہو۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہماری مکمل توجہ جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف ہو اور اس کے اندر ہم غور و فکر کر رہے ہوں اور اس میں ڈوبے ہوئے ہوں، ہمارا ادھر ادھر کہیں دھیان نہ جائے، یعنی انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ انسان اس ٹرانس سٹیٹ میں آ جائے، تو پھر یہ بھی کیفیت جو ہے وہ میڈیٹیشن کی کیفیت ہے۔ اسی طرح جب ہم تنہائیوں میں مثلا ہم سیر کرنے جاتے ہیں، اکثر پہاڑوں میں جاتے ہیں، دریاؤں کی طرف جاتے ہیں، جھیلوں کی طرف جاتے ہیں، یا باغات میں جاتے ہیں، پھولوں کے باغات میں، انسان جو ہے اس خاص کیفیت کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر سے صدا نکلتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ جو کیفیت ہے انسان کی، انسان ٹرانس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں خداوند متعال کے ساتھ راز و نیاز کرنا، خدا سے مناجات کرنا، خدا سے رابطے کو مضبوط کرنا اور مربوط کرنا، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی میڈیٹیشن کی کیفیت ہے۔ یعنی انسان کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل ٹرانس میں ہے، الفا سٹیٹ میں ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک کی طرف جو ہے خداوند متعال کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہے اور اس کیفیت میں خدا سے رابطہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب جو میڈیٹیشن کی ٹیکنیکس ہیں، اسی طرح آپ اکثر جانتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے مکاتب فکر ہیں ہمارے پاکستان کے اندر۔ مثلا یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ اللہ اللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ، بہت سارے جو اسماء الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان کو پکارتے ہیں مل کر بیٹھ کر یا تنہائیوں میں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے میڈیٹیشن کا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو سورہ یاسین کو یا سورہ رحمان کی تلاوت کو سنتے ہیں 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے۔ اس کی بھی بہت اچھے اثرات ہیں، یعنی یہ ٹیکنیکس بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو ٹیکنیک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ دنیا کے تمام ایکسپرٹس اور ٹرینرز بھی اس کی تائید کریں گے، اور اس سے آپ کو پریکٹیکلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہر لمحہ اس کیفیت میں لے کر آئیں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سکیٹرڈ نہ ہو، ہم ٹرانس میں آ جائیں، ہم الفا سٹیٹ میں آ جائیں، تاکہ ہم چیزوں کی گہرائی میں اتریں اور جو بھی ہم کام کر رہے ہوں وہ فوکس کے ساتھ اور مکمل کنسنٹریشن اور دھیان کے ساتھ کر رہے ہوں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ ہے، آپ ضرور، یعنی آپ کی ایک چیز آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، دنیا کے جتنے بھی عظیم انسان ہیں، دنیا کے جتنے بھی سکسیسفل پیپل ہیں، لائک سیلیبریٹیز، لائک پولیٹیشینز، لائک ریلیجس اسکالرز، یہ تمام لوگ، ان کی زندگی میں میڈیٹیشن ہے، ان کی زندگی میں مراقبہ ہے، ان کی زندگی میں دھیان ہے، فوکس ہے اور کنسنٹریشن ہے۔ یہ لوگ تنہائیوں میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے وہ افراد ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کی ہیں، چاہے مادی حوالے سے چاہے معنوی حوالے سے، ان لوگوں کی زندگی میں میڈیٹیشن جو ہے وہ مسٹ ہے۔ لہٰذا آپ کو ایک چیز جو بتانا چاہوں گا جو بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں، کہ اپنی زندگی میں ان 24 گھنٹوں کے اندر میڈیٹیشن کو لے کر آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ضرور بیٹھیں اور بالکل تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں، کوئی بھی ٹائم ہو، لیکن ایک ہی ٹائم سلیکٹ کر لیں۔ آپ کی کمر سیدھی ہو، آپ کی آنکھیں بند ہو سکے تو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ شور نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ شور ہو تو آپ کانوں میں کوئی ہینڈ فری یا کوئی ایسی چیز لگا لیں، روئی وغیرہ، تاکہ آپ کو شور جو ہے وہ کانوں میں نہ آ سکے۔ جب یہ ایکسٹرنل شور ختم ہوگا، جب یہ ادھر ادھر کی آوازیں ختم ہوں گی، پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے دل کی آواز کو اور اپنے اندر کی آواز کو اور اپنے اندر ہم ڈوبتے چلے جائیں گے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لہٰذا یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے، جب انسان باقی تمام رشتے ناطے توڑ کے کاٹ کے
صرف اور صرف انسان خداوند متعال کے ساتھ جڑتا ہے اور اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرتا ہے اور تفکر کرتا ہے۔